تو میرے پاکستانیوں، آج پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ، اور سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اور آج جناب عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن نہیں ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے الیکشن نہیں ہوئے، عدالت نے حکم دیا، کھڑے رہے، اس پہ بہت ساری بات چیت ہوئی کہ کیا ہوا، سارا دن ہمارا کیسا گزرا، لیکن ابھی تک آج جو ہے آج کورٹ نے میں گئے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کورٹ میں کہ توہین عدالت، کیونکہ الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کورٹ کا فیصلہ سرے سے مانا ہی نہیں، کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ صاف لگ رہا تھا جیسے ان کو پیچھے سے بڑی سپورٹ ہے، پیچھے سے ان کے ابو نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کورٹ ووٹ کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ اب مسئلہ ہوا۔ خیر اس کے علاوہ آج یہ ہوا فیصلہ ہوا کہ 9 جنوری کو دوبارہ سے سنا جائے گا کورٹ میں فیصلہ، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، نئی چیزیں، معیشت پر جو ہے بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو معیشت پہ یوٹیوبرز بات کر رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت احکامات کیے جائیں گے، ان کے پکڑا جائے گا، ان کا کیا کیا جائے گا۔ اور بڑی مزیدار مجھے ایک ٹویٹ نظر آیا کہ توہین آلو پیاز بھی لگ گئی ہے۔ توہین آلو پیاز گھی پر 3 ماہ قید، ملکی معیشت پر اگر کوئی ٹویٹ کی تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو یعنی اتنی عجیب بات ہے اس ملک میں کہ ملکی معیشت پہ بات بھی ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ملکی معیشت پہ جو بات کرنا ہے، یعنی معیشت ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو جو آپ نے توانائی صرف کرنی ہے ان کو پکڑنے میں، وہ توانائی اور وہ پیسہ ملکی معیشت ٹھیک کرنے میں صرف کر دیں، میرا خیال ہے زیادہ بہتری آئے گی، اور زیادہ آپ کی جو مقبولیت ہے نا، جو آپ کی خطرے میں پڑ گئی ہے، وہ زیادہ بہتر کام کرے گی۔ جیسے عمران ریاض صاحب کا بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ ابھی جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ مشکل فیصلے کریں، حالانکہ وہ غیر سیاسی ہیں، لیکن بہرحال مشکل فیصلے کریں۔ آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پلان ہے وہ بھی بہت مشکل ہوگا، تو یہ مشکل فیصلے کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کی پہلی جو مقبولیت کم ہے تو وہ مزید کم ہو جائے گی، تو مشکل معیشت، تو ان کو اور سپورٹ کرنے کے لیے پی ڈی ایم، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بچے ہیں ان کے، تو یا تو معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے گی، یا پھر کوئی ٹیکنوکریٹ کی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کافی دنوں سے حکومت ٹیکنوکریٹ کی، یا ایک ٹیکنوکریٹ کا کوئی سیٹ اپ ایسا کوئی آ جائے گا جو مل کے ایک سیٹ اپ بن جائے گا ٹیکنوکریٹس کا، اور جو ہماری پی ڈی ایم چل رہی ہے اس کا۔ تو جو پی ڈی ایم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹی مانگ رہی ہے کہ آپ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کی گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، الیکشن کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ ایک آئینی طریقہ ہے، 2023 الیکشن کا سال ہے، لیکن اس میں بھی وہ الیکشن نہیں، اب اس وقت الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، کراچی کے ہوں، اسلام آباد کے ہوں، یا جنرل الیکشن ہو، بس الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے ان کو اپنی سب کچھ پتہ چل گیا کہ کیا صورتحال ہے، کیا انہوں نے کیا۔ تو آج کا جو میرا بیسیکلی جو میں جس پہ یہ پورا ویلاگ کر رہی ہوں وہ ہے جو فلڈ پہ خان صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی، ایک پورا ایڈریس تھا ان کا فلڈ کے اوپر، کہ فلڈ کا جو پیسہ تھا وہ کہاں گیا، کیسا، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے۔ بہت زبردست ڈاکٹر ثانیہ کا جو تھا ان کا پورا انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ کچھ لوگ، میرے کچھ دوست بھی ہیں، وہ پوچھتے ہیں جب انہیں کوئی بات نہیں ملتی خان صاحب کے خلاف، مطلب کوئی بات ہی نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، ایک تو گھڑی ہے ان کی توشہ خانہ، ایک ان کی آڈیو ہے، اور جو ان کو ملتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور تیسرے فلڈ کے پیسوں کا ہوا کیا، یعنی لوگوں کو اور کچھ پتہ نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہے، لیکن فلڈ کے پیسوں کا ہوا کیا۔ تو یہ سن لیں کہ میں آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ اس کے بارے میں، جو خان صاحب نے کل بات کی تھی، ڈاکٹر ثانیہ نے پوری ایک پریزنٹیشن دی تھی، بس اس کی ایک سمری ہے، میں سمرائز فارم میں ان کو بتا رہی ہوں کہ فلڈ کے پیسے کا ہوا کیا۔ پہلے تو خان صاحب نے یہ بتایا کہ جیسے ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہمارے 40,000 ڈونر بیس ہے، ایک زبردست جو پی ٹی آئی کی ہے، لیکن ہم نے جو فلڈ کے لیے جو فنڈ ریزنگ کی تھی زبردست تھی، 3 جو ہے وہ دفعہ یہ ہوا تھا میراتھن، اس پہ جو ہے فلڈ کی ڈونیشن کی گئی تھی۔ اچھا، تو تقریباً 15 ارب کے قریب فنڈز تھے جو اس وقت پلیج کیے گئے تھے، ٹرانسفر نہیں کیے گئے تھے۔ کتنے ٹرانسفر ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، کہ خان صاحب نے ایک شروع میں بتایا کہ جو فلڈ نے سب کا گورننس سسٹم جو ہے اس کو جو ہے نا بڑا اوپن کر دیا، گورننس سسٹم کو۔ جیسے کے پی میں جو پیسہ خرچ ہوا تھا اربوں روپے کے فنڈ سے، نوشہرہ کا جو ایک بند بنایا گیا تھا اسے نوشہرہ محفوظ ہو، اور یہ اس بات کی گواہ میں خود ہوں، کیونکہ میں کہ نوشہرہ خود گئی تھی، نوشہرہ کا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے، اور وہ سائٹ پہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہاں تک ابھی بند پہنچا نہیں تھا، تو یہ علاقہ جو ہے متاثر ہوا ہے، جو قاضی حسین احمد ہاسپٹل کے پیچھے کا علاقہ ہے۔ ادروائز سارا نوشہرہ جو ہے، کیونکہ میں خود وہاں گئی تھی اور ہم نے فنڈ وہاں پہ جو ہے بہت ساری پرووائڈ کی تھی، یہاں سے چیزیں لے کے کلیکٹ کر کے، تو بہت زیادہ نوشہرہ جو ہے، نوشہرہ کی بچت ہوئی، وہ جو ایک بند بنایا گیا تھا۔ اسی طرح توسا پہ بھی انہوں نے کہا بنایا گیا تھا۔ لاہور میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے گئے تھے، کیونکہ انڈر گراؤنڈ وہ پلین ہے تو واٹر ٹینک میں پانی چلا گیا جو پانی یوٹیلائز ہوتا ہے۔ اسی طرح خان صاحب نے یہ کہا کہ سندھ میں بھی بننے چاہیے، سندھ میں بھی کیونکہ پلین ہے وہ، تو واٹر جو ہے اس کو ڈرین کرنا ضروری ہے،
اور ڈرین کرنے کے لیے بابڈا نے ایک بنایا تھا رائٹ بینک آؤٹ فال کینال، تو وہ بنا لی تھی 7 تک، لیکن 7 کے بعد جو ہے جو سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ کام نہیں کیا تھا. آف کورس سندھ گورنمنٹ نہیں کرتی، سندھ گورنمنٹ کوئی بھی کام کرتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم عمران خان کا نام اس پہ آ جائے گا تو سندھ میں وہ عمران خان کے نام سے بھاگتے ہیں، جیسے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نا، تو سندھ میں عمران خان کے نام سے بھی اسی طرح بھاگتے ہیں. سندھ میں انہوں نے بھٹو کو زندہ رکھنا ہے، عوام کو مجبور ذلیل اور خوار رکھنا ہے. سندھ میں ہیلتھ کارڈ بھی نہیں انہوں نے آنے دیا. کتنے گھٹیا یہ لوگ ہیں، پھر بھی یہ ووٹ انہیں سے مانگتے ہیں جہاں، کیونکہ ہر جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے اس پہ حصہ ڈالا تھا تو سندھ نے انکار کر دیا تھا، تو وہاں انہوں نے ہیلتھ کارڈ بھی نہیں. تو جو تقریباً 4.6 ارب جو جمع ہوئے، جو پلیج ہوئے تھے، اس میں سے 4.6 جو بلین ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے، فنڈز ٹرانسفر ہوئے. اس میں سے جو 3.4 تھے وہ پنجاب کے لیے تھے، اور 1.2 بلین جو تھے وہ کے پی کے لیے تھے، اور 3.6 جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں ابھی تک. اور اس میں ڈیش بورڈ بھی ہیں، اور 1 ارب جو ہے وہ سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بھی کتنی آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ کے لیے انہوں نے پیسے رکھے، لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ڈیٹا نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہوگا ہی نہیں. وہ کدھر سے ڈیٹا دیں گے؟ وہ تو جو بھٹو کا ووٹ بینک ہے اس کو بچانے کے لیے جس کو پیسے دینا ہے وہ دیتے ہیں. میں سندھ میں خود جا چکی ہوں، فلڈ میں دیکھ چکی ہوں، سندھ میں سانگھڑ میں اور ٹھٹھا کے علاقے میں جا چکی ہوں، اور سانگھڑ اور ٹھٹھا کے جو علاقے ہیں ان میں پانی ابھی تک کھڑا تھا. تو یہ پانی کھڑا تھا، اور اس میں عوام کی جو حالت تھی لوگوں کی وہاں پہ، یہ جو میں بتا نہیں سکتی ہوں کس قدر مشکل میں وہ لوگ ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس لائیولیہڈز بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی وہاں سپورٹ نہیں کر رہا. اور میں کے پی میں بھی جا چکی ہوں، اور میں نے کے پی میں ایک زبردست، اور کے پی میں میرے ساتھ جو تھے اے ڈی سی آئی تھنک وہ میرے ساتھ تھے، ہر جگہ وہ میرے ساتھ تھے، اور اس قدر ان کا، اور وہاں جو ہے گورنمنٹ نظر آ رہی تھی، گورنمنٹ نظر آ رہی تھی. سندھ میں تو کچھ نظر نہیں آتا، مطلب سندھ کا بہت بہت برا حال ہے. تو میں یہاں بتا رہی تھی. اچھا 4.6 جو اکاؤنٹ میں تھے، اچھا اکاؤنٹ میں ایک تو ڈاکٹر ثانیہ نے بہت ڈیٹیل سے، جو بہت زیادہ عوام کو جو ہے نا بڑی رہتی ہے، اور تو وہ کس سے پوچھ نہیں سکتے، تو یہ پوچھتے ہیں جی کیا ہوا اس پیسے کا، تو وہ اس کی بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک ڈیٹیل بتائی کہ کم پیسے کیوں ہوئے ٹرانسفر. ایک تو یہ کہ تقریباً 3 سے 4 ارب جو پلیجز تھیں وہ اکاؤنٹ میں آنی نہیں تھیں. وہ لوگوں نے اناؤنس کیے، لیکن وہ انہوں نے اپنے چینل کے تھرو، جیسے انہوں نے اگر کہا کہ ہم کے پی میں دیں گے تو وہ انہوں نے کے پی میں خود دیے وہ فنڈز، وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے ہی نہیں تھے. 3 سے 4 ارب کی رقم اس طرح کی تھی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی رقم 4.3 ارب کی جو تھی وہ کریڈٹ کارڈ کی جو ٹرانزیکشنز تھی وہ فیل ہوئی ہیں. اور یہ ٹرانزیکشن جو فیل ہوئی ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے کہ اتنی ٹرانزیکشن فیل ہوئی ہیں. فیل کیوں ہوئی ہیں اس کی 5 ریزنز انہوں نے بتائیں. کچھ وہ ایشور کا ایشو تھا، کچھ تھا نمبر انکریکٹ ڈالا تھا. اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ چھوٹے تھے، ان کا جب زیادہ اماؤنٹ گئی تو وہ بلاک ہو گیا. اس طرح کے ایشوز پہ 4.3 جو ارب تھے وہ نہیں ٹرانسفر ہو سکے. اور ایک اور جو کیٹیگری ہے، تھرڈ جو ریزن ہے کہ امریکن جو ڈونر ہیں، جو انہوں نے بتایا کہ شوکت خانم کو بھی وہ ڈونیشن دیتے رہتے ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن بنے جس سے وہ ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہو جائیں. تو آرگنائزیشن فاؤنڈیشن رجسٹر ہو چکی ہے اور امریکہ میں، اور ٹیکس فری جو ہے اس کی اپلیکیشن بھی جا چکی ہے. تو وہ اس میں تھوڑا سا جو ٹائم لگے گا تو وہ پیسہ آ جائے گا. یہ پیسہ ابھی تک جو تھا جو 4.6 بلین اکاؤنٹ میں ہے، 3.4 آئی تھنک انہوں نے کہا کہ خرچ ہو چکا ہے اس میں سے. اب جو طریقہ کار ہے اس کو خرچ کرنے کا وہ بھی بہت زبردست ہے. بڑی ڈیٹیل سے بتایا ڈاکٹر ثانیہ نے کہ کووڈ کی طرح کا کرنا چاہ رہے تھے اور غیر سیاسی بنیادوں پہ. میں خود دیکھ چکی ہوں جو احساس کا پروگرام ہے. احساس کے پروگرام میں جب ہماری حکومت تھی تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہماری سفارش کر دیں کہ ہمیں بھی پیسے مل جائیں، دیکھیں ہم کتنے غریب ہیں. تو ایک جواب یہی ہوتا تھا کہ خان صاحب بھی کہیں گے تو سفارش نہیں ہو سکتی، کیونکہ بڑا غیر سیاسی اور وہ ڈیٹا بھی بڑا کانفیڈینشیل تھا. تو ڈاکٹر ثانیہ کا جو اعزاز ہے اس میں کہ انہوں نے ڈیٹا کو یوز نہیں ہونے دیا ووٹ بینک کے لیے. ہر کوئی یوز کرتا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا. اس ڈیٹا کو نہیں یوز کیا کہ ان گھروں میں فون کر کے کہیں جی آپ کو تو ہم نے پیسے دیے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ ووٹ دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زبردست کارنامہ ہے. عمران خان ہی کر سکتا ہے اور ایسا کسی میں ہمت نہیں ہے کرنے کی. باقی تو دیتے بھی جو ہیں صرف ووٹ بینک کے لیے دیتے ہیں. تو اس کا جو طریقہ کار تھا، طریقہ کار بہت زبردست ہے. یہ بھی سننے کے لائق بات ہے. تو جناب ایسے ہے کہ جو پلیجز تھیں، پلیجز جمع تھیں 15 ارب کی تقریباً تھیں، اور 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں اکاؤنٹ میں. تو اس کی کیٹیگریز بتائیں کہ ایک اکاؤنٹ میں کم کیوں آئے. ایک تو پہلے یہ کہ 3.6 جو بلین ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں ابھی تک، اور تقریباً 3.4 جو ہیں وہ پنجاب کے لیے ہیں اس میں، اور 1.2 جو ہیں ارب جو ہیں وہ
کے پی کے لیے اور 1 ارب جو ہے وہ سندھ کے لیے، کیونکہ خان صاحب جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے سندھ کے لیے ایلوکیٹ کیے تھے یہ پیسے، اور سندھ میں ابھی تک کوئی کچھ ہو نہیں سکا آگے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی جو بھی ہے ریزن. اچھا آگے یہ ہے کہ 4.6 بلین جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ابھی، اس کی وہ کیوں کم ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ تقریباً تو 3 سے 4 ارب جو ہے پلیجز کے وہ اکاؤنٹ میں آنی ہی نہیں تھی. وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پی ٹی اے کے اکاؤنٹ میں نہیں آنی تھی، وہ لوگوں نے اعلان کر دیا تھا لیکن وہ انہوں نے اپنے چینلز کے ذریعے وہ جو ہے انہی علاقوں میں خرچ کیے. 4.3 ارب کی جو اماؤنٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ٹرانزیکشن جو فیلئر ہوا ہے، اور وہ فیلئر جو ہے وہ فیلئر اسٹیٹ بینک سے کا یہ اوتھینٹک ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ فیلئر ہے. اس کی ریزن تھی 5 ریزن انہوں نے بتائیں. کچھ اس طرح کی تھی کہ ایشور بینک کا مسئلہ تھا، کبھی کوئی اکاؤنٹ نمبر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا اس طرح. اور ایک اور جو تیسری کیٹیگری تھی جس کی جو اماؤنٹ ابھی آ نہیں سکی لیکن وہ آئے گی، وہ امریکہ کے ڈونرز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو تاکہ ان کو ٹیکس میں جو ہے فائدہ ہو جائے، وہ جو پیسہ ورنہ ادروائز ٹیکس میں بہت کٹ جائے گا. تو فاؤنڈیشن جو ہے وہ رجسٹر ہو چکی ہے اور اس میں اس کی جو ہے ٹیکس ایگزمپشن کی اپلیکیشن بھی جا چکی ہے، تو وہ پیسہ بھی آ جائے گا. تو اس کا جو خرچ ہونے کا طریقہ ہے وہ بڑا زبردست خان صاحب نے، جس طرح کووڈ کی طرح ڈسبرسمنٹ ہونی چاہیے، یہ ایک فیصلہ کیا گیا. احساس پروگرام کو میں نے کلوزلی دیکھا جب ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے بہت زیادہ ان کے ساتھ ہماری سیشنز بھی ہوئے، میٹنگز بھی ہوئی جنرلی. تو اس میں یہ تھا کہ کوئی ہم سے بھی سفارش کرتا تھا کہ ہمیں احساس میں پیسے دلا دیں، تو ہم کہتے تھے کہ عمران خان کی بھی سفارش آ جائے تو آپ احساس میں پیسے نہیں دلا سکتے، کیونکہ وہ بڑا ڈیجیٹل طریقہ تھا، ایک طریقہ کار کے ذریعے ایک، اور بہت زبردست تھا. ہم فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اہل ہے نہیں ہے، ان کا سروے نہیں ہوا. اسی طریقے پہ یہاں بھی جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. بہت زبردست طریقے سے سروے کے پی اور پنجاب میں جو ہے وہ ڈیجیٹل سروے کروایا جا چکا ہے. اس میں کچھ ڈیجیٹل سروے میں یہ ہے کہ جو ان کے کوآرڈینیٹس وغیرہ بھی لیے گئے ہیں، پری اینڈ پوسٹ جو ہے وہ تصویریں بھی لی گئی ہیں، سارا اس طریقے سے انفارمیشن نے کلیکٹ کی گیا. اور وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو ڈیش بورڈ بنا ہے، ڈیش بورڈ شاید نظر آ رہا ہے، اس میں بھی وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈیڈ ہے. ڈیش بورڈ سب کے لیے. اور اس میں یہ کہ ایک ڈاکٹر ثانیہ نے یہ بھی بتایا کہ جو دینے کا طریقہ ہے، جو پیسہ دینے کا طریقہ ہے، وہ بھی اس میں بھی انوویشن کہ صرف سمپل نہیں ہے کہ چیک دیا گیا. وہ لوگ جو ہیں ان کے پراپر ایک تو رسپیکٹیبل طریقے سے ان کے اکاؤنٹ کھلیں گے، ان کے ATM کارڈز ہوں گے، چیک بکس ہوں گی، اور بائیو میٹرک کے ذریعے وہ بینک میں آ کے پیسے لیں گے، اور بینک میں آ کے بھی تاکہ وہ کیمراز میں بھی نظر آئے اور سب چیز بڑی کلیئر نظر آ جائے، اس طریقے سے جو ہے وہ بینک ٹرانزیکشنز ہوں گی. اچھا اس کے علاوہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ پبلک ہوگی. تحصیل لیول کی جو ہے وہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ نہیں ہوگی، جو انڈیویجول لیول کی ہے پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہوگی. یعنی کہ اگر جس کو ہم دینا چاہیں گے، اگر کوئی آڈٹ کے لیے لینا چاہے اس طریقے پہ، تو وہ یہ انفارمیشن جو ہے اس بڑے زبردست طریقے سے سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. اور کے پی میں جو ہے 1.2 بلین جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. جو اماؤنٹ کے پی کے لیے مختص تھی ابھی تک کے لیے، وہ ڈیٹا بڑے پراپر طریقے سے 53,000 جو ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے اس کے اندر نا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر ساری ڈیٹیل نظر آ رہی ہے. 53,000 گھروں کو نقصان ہوا تھا، اماؤنٹ ریکوائرڈ کتنی ہے، کتنی 13.5 بلین ریکوائرڈ ہے، 4.5 بلین پیڈ ہو چکی ہے. اس میں سے 4.5 پیڈ ہوئی ہے، لیکن باقی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. جو 1.2 اس میں شامل تھا جو فنڈ ریزنگ خان صاحب نے کی تھی. تو یہ ساری ڈیٹیل جو چیزیں، اسی طرح جو ہے سارا پنجاب کا بھی اور کے پی کا بھی، یہ تمام ڈیش بورڈ کمپلیٹ ہے. بلوچستان کی حکومت نے انہوں نے بتایا کہ لائف سٹاک کیمپ کے لیے ریکویسٹ کی تھی تو وہ کھو چکے ہیں. لیکن جو اس وقت جو مسئلہ ہے کہ جو سندھ کے لیے جو 1 ارب ہے، اس کے لیے ابھی تک کوئی جو ہے فردر جو گورنمنٹ نے جو سروے کروانا تھا وہ سروے نہیں کروایا. وہ سروے وہ کروائیں گے یا سروے کا ڈیٹا دیں گے. تو 40,000 گھرانے جو سندھ کے ہیں اس پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی فنڈ کیے جائیں گے. تو میں صرف یہ سوچتی ہوں کس قدر زبردست، کیا خان صاحب کے خلاف آڈیو ویڈیو کیا چیزیں چل رہی ہیں خان صاحب کے خلاف، لیکن خان صاحب فوکسڈ ہیں اپنے کام پہ ماشاءاللہ، اور کام ان کا نظر آ رہا ہے. اور کے پی گورنمنٹ کا ایک اسٹرانگ، اور پنجاب کا بھی ایک نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے فلڈ کے فنڈز آئے، کس طریقے سے گئے. اس طرح کی کوئی ٹرانسپیرنٹ رپورٹ میں کلیم کرتی ہوں، آج سب کو میں چیلنج کرتی ہوں، آپ کوئی اور جو ہے وہ دکھا دے ہمیں، کسی اور حکومت نے جو پیسے کلیکٹ کیے ہیں نا اس طرح فنڈ ریزنگ کے، کوئی اور دکھا دے تو ہم ان کو مان جائیں گے. تو جناب یہ زبردست ہماری صورتحال ہے.